ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کے ساتھ۔ اچھا میڈم، ایک چیز تو یہ ہوگی کہ مثلا جس طرح سیاسی حکومتوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور فوجی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، پالیسی کے حساب سے آپ کیا کمپیریزن کریں گے کہ بہتر پالیسیز فوجی حکمرانوں نے زیادہ دیں یا سیاسی حکومتوں نے؟ دیکھیے، پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں آن پیپر۔ آپ جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں وہ ایک بہت خوبصورت اچھا سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پالیسی بنانے والے وہ ہوتے ہیں جن کا اصل میں اس سبجیکٹ سے گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہی نہیں ان کو بیسک معلوم ہوتی جو کہ ہوتی ہے۔ مثلا میں ایجوکیشن پالیسی کی بات کرتی ہوں، آپ پرائمری ایجوکیشن پر ایک سیکشن آفیسر نے، ایک ایڈیشنل سیکریٹری نے بیٹھ کے ایک ڈاکیومنٹ بنا دیا، جو ڈیٹا ان کے پاس ہے انہوں ہاں نے اسی پر بنا دیا، لیکن واٹ از دی ایکچوئل ریکوائرمنٹ؟ وہ ایک ٹیچر جس کو پرابلم ہے کبھی اس کو بھی اس میں شامل کرو، اسٹیک ہولڈر ہے نا وہ، اسٹیک ہولڈر سے بھی تو رائے معلوم کر لو کہ بھائی تم کو کیا پرابلمز ہیں، کیا ہم یہ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں آپ بالکل ڈیپتھ میں کوئی نہیں جاتا۔ پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، پیش کر دی جاتی ہیں۔ ہر حکومت آ کے ایک ایجوکیشن پالیسی، ایک یوتھ پالیسی، ایک لیبر پالیسی، ایک ہیلتھ پالیسی، ایک کلچر پالیسی سب بناتے ہیں، اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن the question is of implementation۔ اب سارے پالیسیز کو اٹھا کے اگر ہم دیکھیں اور اس کو ہم ایک دفعہ اس کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان پالیسیز میں سے امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی ہے، اور اگر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے تو کتنی پرسنٹ ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے تو اس کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں ہوئی، کیا فیکٹرز تھے جس نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا، کیا ہماری سوچ غلط تھی، کیا ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، کیا ہم نے مس کیلکولیٹ کیا۔ تو جب وہ پالیسی صرف پالیسی بنانے کے اور بتانے کے لیے ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایجوکیشن پالیسی کب سے اور شریف ایجوکیشن پالیسی آئی، پھر دوسری آئی، پھر ویژن 2010 آیا، اس کے زمانے میں ویژن 2020 بھی آیا، 2010 انہوں نے دیا تھا احسن اقبال صاحب نے، ویژن 2025 مشرف کے زمانے میں ہوا۔ ابھی بھی ایک چل رہا ہے کہ آپ کو ملینیم کا جو گولز ہیں اس کو 2015 تک جو ہے 2015 تک جو ہے وہ کرنے ہیں، لیکن وہ آپ کر نہیں پا رہے، اور یہ سال بھی ایجوکیشن کا قرار دیا گیا ہے۔ کہاں سے قرار دیں گے؟ ایجوکیشن کا جو حشر ہے، جو بیڑا غرق ہے، وہ کیسے کہاں سے ہوگا؟ تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں، پالیسیز اس طرح سے بنتی ہیں۔ میں آپ کو دوسری مثال دوں، آپ نے مجھ سے کہا میں 5 محکموں کی سیکریٹری رہی، اس وقت آپ سیکریٹریز کو جا کے دیکھیں کہ وہ اصل میں کام کیا کر رہے ہیں۔ سیکریٹریز کام کیا کر رہے ہیں؟ ٹرانسفر پوسٹنگ، جو ان کا کام نہیں ہے۔ یہ ساری پولیٹیکلی وہ چل رہی ہے نا انفلوئنس۔ سیکریٹریز کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے ایکچولی، کہ جی اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس سارا میکینزم ہے، آپ امپلیمنٹ کریں، لیکن وہ اوپر جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو یہ کام کرنے دیں نا۔ اگر چیف منسٹر بیٹھ کے ایک پیون کو بھی وہی رکھے گا اور کہے گا کہ میں ہی رکھوں گا اور سیکریٹری نہیں رکھے گا، حالانکہ سیکریٹری کے اس میں نہیں آتا۔ ہم جب نئے سروس میں آئے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ جو 18-19 گریڈ کا ڈائریکٹر ہوتا تھا وہ ساری پوسٹنگز، ٹرانسفرز، ایون اپائنٹمنٹ تک وہ کرتے تھے۔ اب تو ایسا نہیں چل رہا۔ اب اس طرح کا سلسلہ اچھا ایک چیز بتائیے کہ سندھ کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کافی جو ابھی بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ مثلا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک جسے سندھ کارڈ کہا جاتا ہے اسے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مثلا اگر آپ لباس، خاص طور پر اجرک ایک نشانی ہے سندھ کی، ٹوپی جو ہے وہ، اور اس کو کس طرح جو موجودہ حکومت میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اس کو یوز کر رہی ہے، کیا سندھ کے اندر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ڈپکٹ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے تب بھی اسی انداز میں چلے جاؤ، کوئی بات چیت ہوئی ہے جلسہ اس انداز سے کرو، تو یہ جو ہے یہ کیا اس سے ریفلیکشن کیا آ رہی ہے؟ ہاں دیکھیے، سندھ آپ نے کہا سندھ کارڈ، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ جی یہ صوبہ ہے اور یہ لباس ہماری ایک شناخت ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا ہم اس پر ایک طرح سے پروٹیسٹ، اس میں اجرک اوڑھنے میں، ٹوپی اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایک خاص ثقافت کے ساتھ کہ یہ ہم وہ ہیں۔ اور اس وقت آپ کے جو ڈیسیشن ہے، اسپیشلی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن دیدار شاہ کے سلسلے میں آیا، اسی سلسلے میں یہ ساری بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، پھر واپس چلے گئے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی، اب تو اوپنلی ہر چیز ہو رہی ہے
کہ جی کیوں ہوا اور کس ہوا، ملٹری اس میں انوالو ہے، آپ کی CIA اس میں انوالو ہے، آپ کا پنجابزم شاونسٹ اس میں انوالو ہے۔ کل نسیم حسن شاہ کی آپ گفتگو سنیں جو نجم سیٹھی کے پروگرام میں ہوئی کہ جی وہ ان سے سخت ان کو نفرت تھی اور وہ ان کا دشمن تھا، یہ لفظ استعمال کیے اس نے، اور اس کو کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ اس کو سزا تو دینی دینی ہے۔ اب جب اس طرح کی چیزیں آن ریکارڈ آ رہی ہیں تو سندھ کا آدمی پہلے سے ہی زخم خوردہ تو ہے، وہ کہتا ہے جی پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب چاہے وہ زیادتی نہ ہو لیکن آپ ایکسپلائٹ تو اس کو کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب جب جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، ایدر ویز وہ فائدے میں ہیں، اچھا یہ کہ ایدر ویز، یعنی اگر فیصلہ حق میں آتا ہے تبھی بھی کہیں گے کہ دیکھا ہم نے کہا۔ اچھا لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہمیشہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھی ہی ہوتا ہے، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، انٹیریئر سندھ سے ہوتا ہے۔ گورنر تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اردو سپیکنگ سے لیے جاتے ہیں، اور صوبے کے پاس جتنی پاورز ہیں اس میں ایجوکیشن آپ ہو یا ہیلتھ ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسی کے وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی، ضروری نہیں ہے وزیر کوalition گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا MQM کے پاس یہ سارے ایک رہا ہیلتھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہوم منسٹری رہی، لیکن میکسیمم جو ہے وہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں سندھ کے۔ لیکن یہ سب لوگ کیوں نہیں سندھ کی محرومیاں ختم کر سکے؟ اچھا سوال ہے۔ ان کی اپنی محرومیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، سندھ کی محرومیاں، وہی والی بات ہوتی ہے کہ مثلا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، میرا خیال ہے پتہ نہیں نیت تو پھر انہوں نے یعنی کہ وہ اس طرح جو اپنے آپ کو پیش کیا وہ تھے نہیں وہ۔ ڈیفینیٹلی میں کہ اگر ایک جو ہے نا آپ دیکھیں کہ دیکھیے قابلیت کی بات ہوتی ہے، آپ میں قابلیت کتنی ہے۔ ممتاز بھٹو بھی بنے تھے نا چیف منسٹر، بہت ہی اسٹرانگ چیف منسٹر تھے، بیوروکریسی ان کی سنتی تھی، ہو سکتا تھا بھٹو صاحب ان میں اتنا انٹرفیئر نہ کرتے ہوں ان کے معاملے میں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کی حکومت میں کوئی بھی چیف منسٹر ہو، اگر سندھ کا چیف منسٹر ہے اور وہاں اوپر سندھی پرائم منسٹر ہے تو سارا بس اس کا سندھ کے چیف منسٹر پہ چلتا ہے کہ خبردار ادھر یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن سندھ کے جو حقوق ہیں یا جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ تو پھر وزیر اعظم بھی پوری کر سکتا ہے نا، کوشش کرتے ہیں وہ کرنے کی، اب نہیں لیکن ہوتے، ہوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اسٹل نہیں ہوئی ہے جی، بہت ساری چیزیں اگر ہم سندھ میں بائی روڈ ٹریول کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے بالکل، اور لیکن جو اپنی جگہ پہ جو لوگ ہیں وہ بڑی یعنی کہ نا دعوے بھی ہیں اور وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، ابھی بھی آپ فیڈرل کیبنٹ میں بھی بڑے لوگ ہیں، بالکل صحیح، اور ماضی میں بھی رہے ہیں۔ لیکن کل کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جی پتہ نہیں کہاں تھی میں، لیکن کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جی جتنے بھی یہ وزیر امیر اور سب ہیں وہ دراصل نالیاں بنوانا چاہتے ہیں، کوئی 2 کلومیٹر کی سڑک بنانا چاہتے ہیں، میرے گاؤں کی طرف جا رہی ہے، میرے کھیت کی طرف جا رہی ہے، اس سے آگے ان کی سوچ نہیں ہے۔ اگر ایک فیڈرل منسٹر بھی خود کو محدود کر دے اپنے حلقے تک تو پھر وہ کائے کا فیڈرل منسٹر ہوا، لیکن ہماری سوچ یہی محدود ہے۔ جتنے بھی آپ پاورفل فیڈرل منسٹرز کہیں، پاورفل پرائم منسٹرز کہیں، پاورفل پریزیڈنٹ کہیں، وہ اپنے حلقوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن میڈم آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی حالت تو بہت اچھی ہے، تو میں نے کہا نا کہ وہ اپنی محرومیاں دور کرنا چاہتے ہیں نا، عوام کی کب۔ میڈم ہماری گفتگو جاری ہے، ایک بریک لیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔